اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ رسول ایمان لائے اس چیز پر جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل ہوئی ہے، اور مومنین بھی یہ سب ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر۔ ہم اس کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ اے ہمارے رب، ہم تجھ سے مغفرت کے طالب ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی 285 نمبر کی آیت ہے۔ یہ دو آخری آیتیں 285 اور 286 نمبر کی آیتیں بڑی فضیلت کی حامل ہیں۔ احادیث صحیحہ اور معتبرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کافی فضائل بیان فرمائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں کہ جو اس کو رات میں سوتے وقت پڑھ لے گا تو وہ اس کے لیے کافی ہو جائے گی، مطلب یہ ہے کہ اس کی حفاظت کے لیے کافی ہو جائے گی۔ اور ایک حدیث میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان دو آیتوں کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے خزائن سے نازل فرمایا ہے۔ بڑی خاص آیتیں ہیں، جنت کے خزائن سے نازل فرمایا ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کی پیدائش سے 2000 سال پہلے رحمان نے اپنے ہاتھوں سے لکھ کر بھیجا ہے، رکھا تھا۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی فضیلت اتنی ہے کہ کوئی اگر رات میں عشاء کی نماز کے بعد اس کو پڑھ لے تو وہ تہجد کا قائم مقام ہو جائے، یعنی اس کی فضیلت کے اعتبار سے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ رات کے آخری پہر اٹھ کر اللہ کے حضور عاجزی و انکساری کے ساتھ کھڑے ہونے کی بات ایک الگ ہے، اس کا درجہ الگ ہے، لیکن کوئی اگر اس کو عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیتا ہے تو وہ تہجد کا قائم مقام ہو جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاہیے کہ تم لوگ خود اسے سیکھو، ان دو آیتوں کو اپنی عورتوں کو سکھاؤ اور اپنے بچوں کو سکھاؤ۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی قول کے مطابق ان دونوں حضرات نے فرمایا کہ جس کو ذرا سی بھی عقل ہے وہ رات میں ان دو آیتوں کو پڑھے بغیر نہیں سوئے گا۔ اس طریقے سے اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ معراج کے موقع پر جو 3 انعامات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئے تھے، اس میں سے ایک انعام یہ بھی تھا کہ یہ 2 آیتیں انہیں جنت کے خزائن میں سے آپ کو عطا کیے گئے تھے جو عرش کے نیچے سے دیا گیا تھا۔ تو اس کے بڑے فضائل بیان کیے گئے ہیں اس کے پڑھنے، اس کے یاد کرنے، اس کو سمجھنے کے سلسلے میں، اس لیے کہ اس کا موضوع بہت ہی اہم موضوع ہے۔ پہلی آیت میں ایمانیات کی بات آئی ہے، ایمان مجمل جسے کہتے ہیں، اس کی بات آئی ہے، اور یہ بات بتا دی گئی ہے کہ جو یہ عقائد کو تسلیم کر لیتا ہے تو پھر چاہیے کہ اس کا طرز عمل ایسا ہو جائے کہ اپنے رب کے سارے حکموں کو مان لے اور اس کی اطاعت کرے۔ سمعنا و اطعنا فرمایا گیا ہے، سارے حکموں کو قبول کر لی بغیر کسی پس و پیش کی۔ جب یہ عقیدے کو تسلیم کر لیتا ہے وہ تو پھر اس کو مان کر سن کر اس کی اطاعت کرے اور اپنے حسن عمل پر اسے غرہ نہ ہو، یعنی میں بہت اچھے کام کر رہا ہوں، کبھی یہی نہیں سمجھنا چاہیے، اس کا یہ طرز عمل ہونا چاہیے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے عفو درگزر کی جو ہے بھیک مانگنی چاہیے، دعائیں مانگنی چاہیے۔ یہ پیغام ملتا ہے اس آیت میں۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جو بات بتائی ہے کہ رسول ایمان لائے کس چیز پر؟ جو چیز ان کے اوپر نازل کی گئی تھی ان کے رب کی جانب سے، یعنی وہی پر وہ اعتقاد ان کا ہوا اور ایمان لائے اس پر، اور دیگر مومنین بھی، من ربہ والمؤمنون،
دونوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، رسول کا، اس کے بعد پھر دیگر حضرات مومنین کا۔ وہ مومنین بھی اس پر ایمان اور اعتقاد کیے جو ان کے رب کی جانب سے جو ہے نازل کیا گیا بذریعہ وحی۔ اس میں الگ الگ تذکرہ کیا گیا ہے رسول کا اور مومنین کا، حالانکہ نفس ایمان ایک ہی ہے، نفس ایمان تو ایک ہے، لیکن درجات اور کیفیات کے اعتبار سے دونوں الگ الگ ہے۔ رسول کا ایمان ایک الگ درجے کا ایمان ہے، وہ اس وجہ سے کہ رسول کا ایمان جو ہوتا ہے وہ مشاہدے سے، وہ علم سے، وہ سماع سے ہوتا ہے، اور دیگر حضرات کا جو ایمان تھا وہ ایمان بالغیب تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر انہوں نے مانا تھا، ان کو سچا تسلیم کرتے ہوئے، تو دونوں کے ایمان میں فرق تھا، تو دونوں کے ایمان کا الگ الگ تذکرہ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ، اس کے بعد پھر سے جو ہے مشترکہ طور پر بیان کیا جا رہا ہے کہ ان تمام نے ایمان لایا، تمام ایمان لائے کس پر؟ اللہ پر، فرشتوں پر اللہ کے، اور اللہ کی ساری کتابوں پر اور اللہ کے رسولوں پر کہ وہ سچے ہیں، یہ کہہ کر ایمان لائے۔ اس میں سب مشترک ہیں، رسول بھی ہیں اور دیگر مومنین بھی ہیں۔ لا نفرق بین احد من رسولہ، اور پھر فرمایا گیا کہ یہ مومنین جو ہیں وہ پچھلی امتوں کی طرح نہیں ہیں کہ انہوں نے رسولوں میں فرق کیا تھا، پچھلی امتوں کے لوگوں نے رسولوں میں فرق کیا تھا، کسی کو مانا تھا کسی کو نہیں مانا تھا۔ قوم موسیٰ، قوم بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانا لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا، ویسے ہی قوم عیسیٰ جو تھی عیسائی، عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانے، موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانے، اور وہ دونوں یہودی اور عیسائی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانے۔ تو اس طریقے سے وہ لوگوں کا طرز عمل رہا ہے، لیکن اس امت کا طرز عمل یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ تو سب پر ایمان رکھتے ہیں اور کسی کے تعلق سے یہ نہیں کہتے کہ ہم ان کو نہیں مانتے، ان کو نہیں مانتے۔ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور جب ان کو کوئی حکم دیا جاتا ہے تو وہ فوراً اس کو سن کر اس کی تعمیل کرتے ہیں، اس کی اطاعت اور اتباع میں لگ جاتے ہیں، اور اپنے پچھلے گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے ہیں اور درگزر کی بھیک مانگتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اللہ اپنے رب کی طرف ایک دن لوٹ کر جانا ہے۔ لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ انسان کی ذمہ داری اللہ کے نزدیک صرف اتنی ہی ہے جتنا اس میں طاقت اور قدرت ہو، یعنی جتنی طاقت اس میں ہوگی اتنی ذمہ داری اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ڈالیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی انسان کوئی اگر کچھ کام نہیں کر سکتا ہے تو یہ ہرگز ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس سے اس کے بارے میں باس پرس کرے کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا، ایسا نہیں ہوگا، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اور کسی کام سے رکنا اگر کسی انسان کے بس میں نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ اس کا مواخذہ نہیں فرمائیں گے، اور کبھی بھی یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم اس سے پرہیز کیوں نہیں کیے تھے، کیونکہ وہ اس کی قدرت میں تھا ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں اس سے سوال نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی قدرت میں ہے یا نہیں ہے وہ انسان طے نہیں کر سکتا، بلکہ اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کریں گے۔ ورنہ انسان تو ہر چیز کو یہ کہے گا کہ میری قدرت میں ہی نہیں ہے، مجھے طاقت نہیں ہے، میں یہ کام نہیں کیا، میری طاقت نہیں تھی، میں فجر کی نماز نہیں پڑھا، ایسا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے کہ انسان میں طاقت کتنی تھی اور طاقت کتنی نہیں تھی، وہ فیصلہ کریں گے، وہ طاقت کے مطابق اس کا جو ہے جزا اور سزا دی جائے گی۔ بالکل ایسا کہ انسان کی جو اعمال ہیں وہ اعمال ایک تو جو ہے ظاہری ہے اور دوسرے ہیں باطنی، اور ظاہری اعمال اعضاء و جوارح سے ہوتے ہیں، اس میں نیک بھی ہوتے ہیں بد بھی ہوتے ہیں، اور اس میں اختیاری بھی ہوتے ہیں غیر اختیاری بھی ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طرح باطنی جو اعمال ہے اس کا تعلق قلب سے ہوتا ہے، اس میں بھی نیک اور بد ہوتے ہیں، اس میں بھی اختیاری اور غیر اختیاری ہوتے ہیں۔ جیسا کہ اعمال جو انسان کے اعضاء و جوارح سے ہوتے ہیں، اچھے اور برے دونوں اعمال، وہ انسان کے اختیار سے
ہوتے ہیں، جیسا کہ جو ہے وہ نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، جہاد بھی کرتا ہے، اختیار سے کرتا ہے، اچھے عمل کرتا ہے، اختیار ہی سے کرتا ہے، برے عمل بھی کرتا ہے، جیسا کسی کا قتل کرتا ہے، کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے، کسی کو ایذا پہنچاتا ہے، کسی کو زبان سے گالی دیتا ہے، کان سے کوئی خراب بات سنتا ہے، ویسے ہی کان سے اچھی چیزیں سنتا ہے، کلام پاک کو سنتا ہے، زبان سے اچھی چیزیں پڑھتا ہے، اللہ کے کلام کو پڑھتا ہے، اختیاری ہے اور اچھا ہے، اور بعض اختیاری ہے خراب بھی ہے، اسی طریقے سے غیر اختیاری بھی ہے، کچھ کام کہ وہ نہیں چاہتا ہے، بعض وقت ایسی چیز ہو جاتی ہے، اس کا ہاتھ کہیں ایسا چل جاتا ہے کہ اس سے کسی کو تکلیف پہنچ گئی، وہ نہیں چاہ رہا تھا، غیر اختیاری تھا وہ عمل، لیکن وہ ہو گیا۔ اسی طریقے سے باطنی معاملات بھی ہیں کہ باطنی میں بھی اختیاری اور غیر اختیاری ہے، اچھے اور برے دونوں ہیں۔ اس میں جو ہے اچھے اعمال یہ ہے کہ ایمان اور عمل صالح ہے، اور یعنی کفر و شرک برے اعمال ہیں باطنی طور پر، توحید اچھا عمل ہے باطنی طور پر۔ اس طریقے سے اس میں جو ہے اختیاری بھی ہے اور غیر اختیاری بھی ہے۔ تو یہ بتانا ہے، مقصود ہے اس میں کہ جو اختیاری عمل ہوگا، چاہے وہ ظاہری ہو چاہے وہ باطنی ہو، اللہ تعالیٰ اس پر مواخذہ فرمائیں گے، اور جو غیر اختیاری عمل ہوگا جس پر اس کا بس ہی نہیں چلے تو پھر اس پر اس کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو انسان کے اختیار ہی میں نہیں ہوگا تو پھر اس پر اس کا مواخذہ نہیں کیا جائے گا، اس کی پکڑ نہیں ہوگی۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت فرمایا، یعنی مکافات عمل کا قانون جاری ہے، یہ بتایا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم جیسا عمل کرو گے اس کے مطابق تمہیں جزا یا سزا ملے گی۔ اچھا عمل کرو گے، لہا ما کسبت، یہ جو اچھا عمل جو کرو گے، جو نیکی کا کام کرو گے تو پھر تمہیں اس کا صلہ ملے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کسی نے نیکی کی اور کسی نے اچھا کام کیا تھا تم اس کے حقدار بن بیٹھے، اور ایسا بھی نہیں ہوگا کہ کوئی قصور کیا تھا اور قصور کی سزا کسی اور کو مل گئی، یہ بھی نہیں ہوگا۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت فرمایا، ہر ایک کا عمل دیکھا جائے گا، اس کے عمل کے مطابق اس کو جزا یا سزا ملنے والی ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے، یہ حقیقت ہے کہ کسی نے اپنی زندگی میں کوئی اچھے کام کی بنیاد ڈالی تھی اور وہ کام ہزاروں سال تک اس کا اثر زمانے میں چلتا رہا، لوگ اس سے مستفید ہوتے رہے، تو پھر وہ اس کا بھی صلہ اس کے کارنامے میں جو ہے لکھا جائے گا۔ یعنی وہ کام جو دوسرے لوگ کریں گے ان کو تو اس کا اجر ملے گا ہی اچھا کام ہونے کی بنا پر، نیکی کا کام ہونے کی بنا پر، لیکن جس نے اس کی شروعات کی تھی، جس کی اس کی بنیاد ڈالی تھی، وہ اس کو بھی جو ہے اس کا اجر ہزاروں سال تک اگر وہ چلتا رہے گا تو ہزاروں سال تک اس کے اکاؤنٹ میں آتا رہے گا، یہ اس کے کارناموں میں جو ہے لکھا جاتا رہے گا، ثواب جاریہ جسے کہا جاتا ہے، مسلسل اس کے اکاؤنٹ میں آتا رہے گا۔ بالکل اسی طریقے سے جو برے کام کی بنیاد ڈالا تھا، کوئی خراب کام کی بنیاد ڈالا تھا، تو وہ ظالم جو ہوگا اس کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ کیا جائے گا۔ جب تک کہ لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے وہ گناہ کے کام پر، تو اس کو اس کا عذاب ملتا رہے گا، اور اس کے اکاؤنٹ میں وہ چیز بھی آتی رہے گی جو اس نے ایک وقت کر کے اس کی بنیاد ڈال دی تھی۔ تو اس میں یہ بتایا جا رہا ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، سورہ نجم 27ویں پارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ نہیں ہوگا مگر وہی جو تم نے کوشش کی تھی اور تم نے جو محنت کی تھی۔ جو محنت انسان کرے گا، جو سعی اور کسب جو کرے گا، جو کمائے گا، تو پھر اسی کا جو ہے اس کو صلہ ملنے والا ہے۔ اگر وہ اچھا کیا تھا تو اچھا ملے گا، اور اگر اس نے برا کیا تھا تو اس کو برا جو ہے دیکھنا ہی پڑے گا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اور پھر رب کریم دعا سکھلا رہے ہیں کہ بندہ اپنے رب سے ایسے یوں دعا مانگنا چاہیے کہ اے ہمارے رب، ہماری جو بھول چوک ہو گئی ہے، ہم سے جو خطائیں ہو گئی ہیں، ہم سے جو برائیاں ہو گئی ہیں، وہ قصور جو ہو گئے ہیں، اس کو آپ معاف فرما دیجئے، اس کی پکڑ مت پکڑیے، اس کو جو ہے اس کا مواخذہ مت کیجئے۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اور پھر ایک دعا یہ بھی ہے کہ اے ہمارے رب، اس سے پہلے پچھلی امتوں کے اوپر جو بوجھ پڑے تھے اور جو آزمائشوں میں وہ ڈالے گئے تھے، جو ابتلاؤں سے وہ گزرے تھے، جو مشکلات ان کے اوپر آ کر پڑ گئی تھی، ویسی مشکلات سے ہمیں بچائے رکھیے۔ یہ دعا بھی اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے، جیسا کہ پچھلی امتوں کو ان کی شریعتیں بڑی سخت تھی،
کہ ان کے پاس کوئی کپڑے پر کوئی گندگی اور نجاست لگ جاتی تو پانی سے دھونے سے وہ صاف نہیں ہوتی تھی، بلکہ اس کو کاٹ کر جلایا جانا پڑتا تھا اس کو صفائی کے لیے۔ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے شریعت محمدیہ میں یہ آسانی رکھ دی ہے کہ اس کو صرف پانی سے دھونے سے وہ گندگی صاف ہو جاتی ہے، نجاست۔ اسی طریقے سے کوئی اگر ایسا کام کرتا تھا کہ گناہ کا کام، تو توبہ اس کی کیسا ہوتی تھی، اس کو اپنے آپ کو قتل کرانا پڑتا تھا۔ قوم بنی اسرائیل کے 70,000 لوگوں کو قتل کیا گیا بچڑے کی ماں جو ہے پوجا کرنے کی سزا کے طور پر۔ اس طریقے سے جو ہے کئی ایک ایسی باتیں تھیں دیگر شریعتوں میں جو بڑی مشکل تھی، لیکن اللہ تعالیٰ اس میں دعا سکھا رہے ہیں امت محمدیہ کے کہ تم ایسی دعا مانگو کہ پچھلی امتوں کو جو آزمائشوں میں جو ڈالا گیا تھا، جو مشکلات سے وہ جو گزرے تھے، ویسی مشکلات سے ہمیں نہ گزاریے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دیجیے، ہم کو ان سے بچائے رکھیے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به۔ اور پھر ایک دعا یہ بھی سکھائی جا رہی ہے رب کریم کی جانب سے کہ اے ہمارے رب، ہم پر ایسا بوجھ مت ڈالیے جو ہم میں اٹھانے کی طاقت نہیں ہے۔ یہ آیتیں جو نازل ہوئی تھی وہ معراج کے موقع پر ہجرت سے 1 سال پہلے نازل ہوئی تھی۔ اس وقت کی کیفیت جو تھی مسلمانوں کی کہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹے جا رہے تھے، اور یعنی حق و باطل کی کشمکش انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ جتنی تکلیفیں ہو سکتی تھی ان کو پہنچائی جا رہی تھی۔ جزیرے عرب کا کوئی ایک ایسا جگہ باقی نہیں بچی تھی جہاں پر ان کو جانے کا کوئی موقع مل سکتا تھا۔ سانس لینا ان کے لیے دشوار ہو گیا تھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ ان کو یہ دعائیں سکھلا رہے ہیں، اور یہ دعا وہ کرنے کے بعد ان کے لیے وہ تسکین کا باعث ہو گئی۔ اور اس میں آپ اندازہ کیجئے کہ دعائیں جو کر رہے ہیں جبکہ ان کی کیفیت کیسی تھی، اس وقت کی تکلیفیں سہ رہے ہیں، نقصانات سے دوچار ہیں، مالی نقصانات سے دوچار ہیں، یعنی اتنی ایذائیں پہنچائی جا رہی ہے، لیکن دنیا کی چیزوں کی چاہت نہیں ہے، دنیا کا مال نہیں مانگ رہے ہیں، دنیا کی چیزیں نہیں مانگ رہے ہیں، اس میں صرف اور صرف آخرت ہی کی فکر اس میں جو ہے غالب ہے۔ اور یہ مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ ہم پر اتنا ہی بوجھ ڈالیے جتنا ہم سہ سکیں، یعنی ہماری آزمائش بس اتنی ہی کیجئے جتنی آزمائشوں میں ہم کامیاب ہو سکیں، اس سے زیادہ نہ کیجئے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے قدم ڈگمگا جائیں، اور ہمیں معاف فرما دیجئے، واعفو عنا، ہمیں درگزر فرما دیجئے، ہماری مغفرت فرما دیجئے، ہماری بخشش فرما دیجئے، واغفر لنا وارحمنا، اور ہم پر رحم فرما دیجئے، انت مولانا، اور آپ ہی ہمارے مولا ہیں، کارساز ہیں، رفیق ہیں، دوست ہیں، فانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہماری مدد فرما دیجئے، کافروں پر ہم کو غلبہ عطا فرما دیجئے۔ یہ ساری دعائیں اگر آپ دیکھیں تو دنیا کی کوئی چاہت، دنیا کی کوئی طلب اس میں نظر نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی جو تربیت کی جا رہی تھی وہ کیسی بلند تربیت تھی، ان کی اخلاقی تربیت ان کی ہو رہی تھی، روحانی تربیت ہو رہی تھی، اور ان کو یہ سکھایا جا رہا تھا کہ یہ دنیا کی چیزیں کچھ بھی نہیں ہیں، یہاں کے نقصانات، یہاں کی تکلیفیں آخرت کے مقابلے میں کچھ نہیں ہیں۔ وہاں کے لیے مانگا جائے، وہاں کے لیے اللہ تعالیٰ کی بخشش رحمت کا تقاضا کیا جائے، دعائیں کی جائے، اور اللہ تعالیٰ کی بخشش مانگی جائے، عفو درگزر مانگا جائے وہاں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے ایسا ہی دعا کرنے والا بنا دے، اور اللہ کے فضل و کرم سے 5 مہینے سے یہ سورت چل رہی تھی، سورہ بقرہ، آج وہ تکمیل کو پہنچی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سورت میں ہم نے جو بھی احکامات اور جو بھی ہدایتیں اللہ کی طرف سے آئی تھی اس کو سنا اور سمجھنے کی کوشش کی، اور ہم کو اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے والا بھی بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔